السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے ہمارا 5واں پارہ ہے، سورۃ النساء جاری ہے۔ 100 آیات یعنی 100 ہو گئی ہیں، ایک سے ایک آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، اور جب تم چلو پھرو، یا سفر پر لکھ لیں، جب تم چلو پھرو کر کے تو وہ بریکٹ میں کر کے لکھ دیں سفر پہ ہو، جب تم سفر میں ہو، فی الارض زمین میں، فلیسا پس نہیں ہے، علیکم تم پر، جناحن کوئی گناہ، ان کے تقصروا تم قصر کرو، کاف سواد رے لکھنا قصر، بریکٹ میں کمی لکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ قصر کمانی کرنی ہے۔ قصر کرو من الصلاۃ، نماز میں، ان خفتم اگر تم خوف کی حالت میں ہو، ان یفتنکم کہیں آزمائش میں ڈال دیں، تم کو، کفر الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ان الکافرین بے شک کافر، کانو ہیں، لکم عدوًا تمہارے، عدوًا دشمن، مبینہ کھلا، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ اور جب آپ ہوں ان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آپ ہوں ان میں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ پس قائم کریں ان کے لیے نماز، فَلْتَقُمْ پس چاہیے کہ کھڑی ہو، طائفۃ ایک جماعت، منہم ان میں سے، معک آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا چاہیے کہ وہ لے لیں، اسلحتم اپنا اسلحہ، فَإِذَا سَجَدُوا پس جب وہ سجدہ کریں، فَلْيَكُونُوا پس چاہیے کہ وہ ہو جائیں، مِن وَرَائِکُم تمہارے پیچھے، وَلْتَأْتِ اور چاہیے کہ آ جائے، طائفۃ جماعت، اخری دوسری، لم یصلوا نہیں جنہوں نے نماز پڑھی، فَلْيُصَلُّوا پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں، معک آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ وہ لے لیں، حِذْرَہُم اپنا بچاؤ کا سامان، وَأَسْلِحَتَہُمْ اور اپنا اسلحہ،
ود الذین چاہتے ہیں وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا، لو تغفلون کاش تم غافل ہو جاؤ، کاش تم غافل ہو جاؤ، ان اسلحتکم اپنے اسلحہ سے، وامتیتکم اور اپنے سامان سے، فیمیلون پس حملہ کر دیں، علیکم تم پر، میلتاً حملہ کرنا، واحدتاً یک بارگی لکھ لیں گے نا، یک بارگی یعنی ایک ہی دفعہ، یک بارگی، ولا جناح علیکم نہیں ہے گناہ تم پر، ان کان بکم اگر ہے بکم تم کو، اذن تکلیف، من مطر بارش سے، او کنتم مرضی یا تم ہو بیمار، ان تضعوا کہ تم رکھ دو، اسلحتکم اپنا اسلحہ، وخذوا اور پکڑ لو، حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اعدہ تیار کیا، للکافرین کافروں کے لیے، عذاب مہینہ عذاب رسوائی والا، چلیں بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں قصر نماز کا بتایا جا رہا ہے کہ جب تم سفر میں ہو تو نماز میں قصر کر سکتے ہو۔ سفر کی جو حد ہے وہ 48 میل ہے، اور ایسا ہے کہ سفر آپ کا اگر 3 دن سے کم رہنے کا خیال ہے پھر قصر ہے، بعض 3 دن بعض 15 دن کہتے ہیں، لیکن 3 دن زیادہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ رہنے کا پروگرام ہے تو پھر آپ پوری نماز پڑھیں گے، اگر 3 دن سے کم پھر قصر کریں گے۔ قصر نماز ہے کیا؟ فرض نماز جو ہے، جو فرائض ہیں وہ آدھے ہو جاتے ہیں۔ فجر کے ویسے تو 2 رہتے ہیں، مغرب کے 3 ہیں، وہ 3 ہی رہتے ہیں، ظہر عصر عشاء کے فرض جو ہے نا وہ 2 ہوتے ہیں، اس کے علاوہ وطر جو ہے عشاء کا، اور باقی سنتے وغیرہ نفل وہ آپ اپنی سہولت کے تحت اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ جب فرض آدھے ہو گئے ہیں تو وہ بھی آپ سے ساقط ہو گئے دوسرے فرائض اور سنت اور نوافل۔ اور اگر خوف کی حالت میں ہو یعنی میدان جنگ میں ہو اور پتہ ہے کہ کافر آزمائش میں ڈال دیں گے، پھر نہیں ہے کہ تم نماز قصر بھی بے شک نہیں، جس حالت میں سوار پیدل جس طرح بھی تم اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، اللہ کو یاد کرنا ہے، کیونکہ کافر تو کھلے دشمن ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یعنی تم تھوڑے سی غفلت دکھاؤ تو تم پہ حملہ کر دیں۔ جب آپ ان میں خود موجود ہو تو نماز قائم کروائیں، یعنی آپ جماعت کروائیں، اور جو فوج ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ پہلے آدھی فوج آپ کے ساتھ آ کے کھڑی ہو، وہ آپ کے ساتھ 1 رکعت پڑھے واپس چلی جائے، اور دوسری جماعت آ جائے، یعنی وہ اپنا اسلحہ پکڑ لے، جس نے 1 رکعت پڑھی ہے دوسری آ جائے، وہ آپ کے ساتھ دوسری رکعت پڑھے، آپ 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیں۔ اب جو دوسری جماعت آئی تھی وہ اپنی دوسری رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے واپس جائے گی، پھر پہلی آ جائے وہ اپنی دوسری رکعت پوری کرے سلام پھیرے، اور یہ ہے قصر نماز کا طریقہ۔ اور یہ دیکھ لیں کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس دوران اپنا بچاؤ کا سامان جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھنا ہے، اور اسلحہ بھی رکھنا ہے، تاکہ وہ چاہتے ہیں نا کہ مطلب جو نماز پڑھیں گے ان پہ آ کے حملہ کر دیں، تو نہیں چاہیے کہ اپنا اسلحہ وغیرہ پاس رکھیں، اگر بیک وقت ضرورت پڑے تو استعمال کریں۔
کیونکہ کافر چاہتے ہی ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے اور سامان سے، پھر وہ تم پر ایک مرتبہ حملہ کر دیں۔ اور اگر تمہارے سال میں کوئی تکلیف ہے، بارش کی وجہ سے ہے یا ویسے کوئی تکلیف ہے یا جسم میں کوئی تکلیف ہے، تو پھر تم اپنا اسلحہ بھاری ہوتی ہے نا، اسلحہ رکھ دو، بے شک تم پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بچاؤ کا سامان اپنے پاس ضرور رکھنا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوائی والا عذاب تیار کیا ہے۔ یہ کہاں سے ہے، کہاں سے؟ فَسَتَذْكُرُونَ۔ الحمدللہ ہمارا 24واں پارہ ہے، اس کی 43 آیات 39 ہو گئی ہیں، آج 44 پڑھنی ہے ہم نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَسَتَذْكُرُونَ، پس ان قریب تم یاد کرو گے، ما اقولو، جو میں کہتا ہوں، لکم، تم کو، جو میں کہتا ہوں تم کو، وَأُفَوِّضُ، اور میں سپرد کرتا ہوں، امری، اپنا معاملہ، اللہ، طرف اللہ تعالیٰ کے، ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے بندوں کو۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَیِّئَاتُ، پس بچا لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، سیئاتی، برائیوں سے، ما مکروا، جو انہوں نے مکر کیا، وحاق، اور گھیر لیا، بِآلِ فرعون، آل فرعون کو، سوء العذاب، برے عذاب نے، النار، آگ، یعرضون علیہا، وہ پیش کیے جائیں گے اس پر، غدوا و عشیّا، صبح اور شام، وَیومَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قائم ہوگی قیامت، ادخلوا آل فرعون، داخل کیے جائیں گے آل فرعون، اشد العذاب، سخت عذاب میں، وَیَتَحَاجُّونَ، تو جب آپس میں جھگڑا کریں گے، فی النار، آگ میں، فَیَقُولُ الضُّعَفَاءُ، پس کہیں گے کمزور، للذین، ان لوگوں سے، استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، انا کنا، بے شک ہم تھے، لکم، تمہاری، تبعاً، پیروی کرنے والے، فہل انتم مغنون عنا نصیب النار، فہل انتم، پس کیا ہو تم، مغنون، کام آنے والے، عنا، ہمارے، نصیبا من النار، حصے میں سے آگ کے، قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، انا کل فیہا، بے شک ہم میں سے ہر ایک اس میں ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد حکم، تحقیق فیصلہ کر دیا ہے،
بین العباد درمیان بندوں کے، وقال الذین فی النار اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہیں، لخزنتی دروغے سے، جہنم جہنم کے، ادعوا ربکم پکارو اپنے رب کو، یخفف عنا یوما من العذاب وہ ہلکا کر دے ہم سے عذاب، ایک دن کا عذاب، وہ ہلکا کر دے ہم سے ایک دن کا، من العذاب عذاب۔ قالوا وہ کہیں گے اولم تک تاتکم رسلکم، اولم کیا اور نہیں، تکو تھے، تاتیکم آتے تمہارے پاس، رسولکم تمہارے رسول، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، قالوا وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، قالوا وہ کہیں گے فادعوا بس پکارو، بریکٹ میں ان کو لکھ رہے ہیں بس پکارو ان کو، وما دعاء الکافرین نہیں ہے پکار کافروں کی، الا فی ضلال سوائے گمراہی کے۔ بس اب آگے تشریح ایسے ہے کہ وہ جو جن کو یہ جھٹلاتے تھے وہ انہیں کہیں گے کہ تمہیں یعنی جن کو جھٹلاتے تھے نا وہ ان سے کہیں گے کافروں کو کہ تم یاد کرو کہ جو میں تمہیں کہتا ہوں، لیکن میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ہے، یعنی تمہارا حساب اللہ خود نکالے گا، جو تم میرے ساتھ مذاق کرتے ہو، دین کو سازشیں کرتے ہو، دین میں لوگوں کو دین سے ہٹاتے ہو، سب اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے برائیوں سے بچا لیا جنہوں نے مکر کیے، اور فرعون آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا، یعنی حضرت موسیٰ پر جو ایمان لے آئے تھے وہ تو بچ گئے چونکہ وہ پھر اس پر دین پر قائم رہے، لیکن جو فرعون کے پیچھے لگے رہے اس کے ڈر سے ایمان نہیں لائے تو ان کے لیے برا عذاب ہوگا، اور آگ پر صبح شام پیش کیے جائیں گے، یہاں بھی پیش کیے جاتے ہیں، یعنی جب غرق ہوئے تو کہا گیا تھا آگ میں داخل ہوئے، تو صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جسے قائم ہوگی قیامت تب یہی ہوگا، داخل کیے جائیں گے آل فرعون سخت عذاب میں۔ ایک مطلب اس کا داخل ہو جاؤ بھی ہے، لیکن ادخلوا وہ اس طرح آتا ہے کہ ماضی مجہول کے معنی میں لیں تو داخل کیے جائیں گے آل فرعون سخت عذاب کی طرف، اور جب آگ میں آپس میں جھگڑا کریں گے تو کمزور جو ہیں یعنی جن کو یہ دباتا تھا وہ متکبر لوگوں سے کہیں گے، جن کو یعنی یہ قتل کر دیتا تھا کمزور تھا، تو متکبر لوگوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے، یعنی فرعون اور اس کے درباری ہم تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے، تو کیا تم اب آگ سے ہمیں چھٹکارا دے سکتے ہو؟ کہتے تھے ہمارا کہنا مان لو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاتا ہوں تو تم مجھے چھٹکارا دلا سکتے ہو؟ متکبر لوگ کہیں گے ہم سب اسی میں ہیں۔ یہ پیچھے بھی آپ یہ کافی مضمون پڑھ چکے ہیں، دورہ قرآن اتنے دفعہ آپ نے پڑھا ہے نا کہ وہ یعنی کہیں گے کہ اب تم ہمیں کوسو یا ہم تمہیں ملامت کریں، کوئی فائدہ نہیں ہونا، لوموا انفسکم اپنے آپ کو خود ہی ملامت کرو کہ ہدایت ہونے کے باوجود تم نے ہدایت کیوں نہ حاصل کی، اور اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا، یعنی فیصلہ ہو چکا ہے، چاہے گیری آزاری کرو، واسطے ڈالو، جو مرضی کرو، اب کچھ نہیں ہوگا، فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور جو آگ کا دروغہ ہے وہ ان میں داخل ہونے والوں سے کہے گا، یعنی جو داخل ہوئے ہیں وہ دروغے سے کہیں گے اتنا سخت ہوگا نا عذاب، کہیں گے اپنے رب سے کہہ دو کچھ دن کا کچھ حصہ ہی ہم سے عذاب جو ہے نا وہ تخفیف کر دے، وہ کہیں گے پہلے اب یہ تو کہہ رہے ہو تو پہلے تمہارے رسول آئے نہیں تھے، تمہیں بتایا نہیں تھا، اس دن سے ڈرایا نہیں تھا؟ وہ کہیں گے آئے تو تھے، تو کہے گا اب دیکھو نا انہیں کو پکارو جن کو تم کہنا نہیں مانتے تھے رسولوں کا، اور جن کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اب انہیں کو پکارو، تو جب پکاریں گے تو ان کی پکار صرف سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جب تک ہمارے پاس صحت اور ایمان، صحت ہے اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مال رکھے اور اس پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، اللہم انس وحشتی فی قبری
اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا ہدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ ہم سب کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرتہ۔